الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج میں ان والیوں سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس وقت میں ہر ماں باپ کے لیے ایک بڑا اہم بھاری مسئلہ جو ہے یہ اولاد کی تربیت ہے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت کم ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اس ذمہ داری میں 100% پورے کامیاب اتر پاتے ہیں۔ بچے بڑے تو ہو جاتے ہیں، بچے ہو یا بچی، ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر بار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل ایمان والے ماں باپ کا جو مقصد ہے اپنی بچیوں اور بچوں کی تربیت میں، کہ یہ بچے اور یہ بچیاں اپنے جسم کے ساتھ ان کی روح کی بھی وہ تربیت ہو کہ دن بدن کہ ایک بچہ ایک بچی قریب 19-20 برس کے قریب شادی سے پہلے کا جو زمانہ ہے، یہ 20 سال تک قریب ماں باپ کے پاس میں ہوتے ہیں۔ ایک ایک دن کی ایک ایک گھڑی اگر ہر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت میں اگر صرف کرے اور گزارے، اور 24 گھنٹے یہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور یہ اللہ کے حوالے کر کے چلے، تو یہ بچے اور یہ بچیاں ان کے اندر میں انگنت صفات ہے۔ ہر بچے اور بچی کے اندر میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ بچے کیسے اللہ تک پہنچے، یہ بچیاں کیسے اللہ تک پہنچے، ان کے اندر میں تقوی توکل کیسے آوے، ان کے اندر میں وہ صحابیہ والے صفات کیسے آوے۔ لیکن ایک مستقل محنت ہے، جیسے جسم کی تربیت کے اندر میں ہر ماں اور باپ 20 سال تک نہیں، موت تک ہر ماں اور باپ بچوں کے شادی کے بعد بھی اپنی موت تک اس بات کی فکر میں رہتے ہیں میرے بچوں کی یہ ضرورت پوری ہو جائے، میرے بچیوں کی یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ بچی اپنے ماں باپ کو گھر کو چھوڑ کر سسرال میں گئی، اس کے باوجود ماں باپ اس کی ضرورتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ میری بچی کے گھر میں فریج نہیں ہے، میری بچی کے گھر میں کپڑے دھونے کا مشین نہیں ہے، میرے بچی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اس کے گھر میں فلانی چیز کی کمی ہے، فلانے برتن کی کمی ہے۔ میں گئی اس کے گھر میں پریس صحیح نہیں تھی، میری بچی کو پریس کی ضرورت ہے۔ شادی ہو چکی ہے، گھر بار ہو چکی ہے، اس کے باوجود دنیا کی ایک ایک ضرورت کے لیے ہر ماں اور باپ بچی اور بچے کی ضرورتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اتنی ہی فکر اور اتنی ہی ذمہ داری کا احساس اگر دینی اعتبار سے ہو جاوے تو ہر بچی رابعہ بصریہ بن سکتی ہے، ہر بچی خنسا شاعرہ بن سکتی ہے، ہر بچی رابعہ ادویہ بن سکتی ہے، ہر بچہ جنید بغدادی بن سکتا ہے، ہر بچہ امام غزالی اور امام رازی بن سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، ہر ماں باپ اپنے زبان سے یہ کہتے ہیں کہ آج کل بچوں کی تربیت بڑی مشکل ہے، اور ہمارے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ بچیاں یہ تو سانپ کا بارہ ہے،
بچیاں یہ سانپ کا بارہ ہے، اس کا سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن میں ان والیوں سے کہتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو بچی کی نعمت دی ہے، بچی یہ گھر کی زینت ہے۔ جن کو اللہ نے بچیاں نہیں دی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر اس زینت سے خالی ہے۔ اللہ نے ہم کو بچی کی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ ذرا اسے شروع سے دینی تربیت میں لیتے ہوئے چلے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو جملہ ہے بچیوں کی تربیت سانپ کا بارہ، یہ آپ کو مبہم اور بیکار نظر میں آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ان کو دینی تربیت میں لے کر چلنا ہوگا۔ ان کی ہر حرکت و سکون پر، ان کے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ پر اور ان کے ہر کام پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی۔ اگر ہم نے نظر کو چرایا اور نظر کو ہٹایا تو پھر بچیاں ہی نہیں، بچے بھی، ہم تو یہ کہتے ہیں بچیاں جہاں سانپ کے بارے ہے وہاں بچے جو ہے، لڑکے جو ہے، یہ بھوکے شیر ہے۔ بچے اور لڑکے جو ہے یہ بھوکے شیر ہے۔ اگر آپ نے لڑکوں سے بھی اگر نظر ہٹائی تو پھر یہ بھوکے شیر کس پر حملہ کر دے اور کیا عزت کی دھجیاں اڑاوے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے بچیوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے اور بچوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ بچیوں کی بھی اور بچوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں جو اولاد دی ہے اس اولاد کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے 24 گھنٹے ان پر تربیت کی نظر رکھے۔ یہ ہمارا بنیادی ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو ہمارا نظام شروع کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس وقت میں تقریباً 35 بچیاں جو آ رہی ہے اور جو 11 بچیاں فارغ ہو کر کے گئی، اس کے علاوہ باقی کچھ بچیاں کم و بیش جو پڑھی، ہم ان والیوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس نظام کو سمجھے۔ یہ نظام جہاں آپ کی بچیاں آ رہی ہے یہ خالص چند کتابیں پڑھ لینے کا نظام نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں اور کوئی باپ اپنی بچی کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ چلو اس کا اردو صحیح نہیں ہے، اردو صحیح ہو جائے گا، چلو اس کے قرآن کے اوپر میں محنت کی ضرورت ہے تو چلو کچھ قرآن پر محنت ہو جائے گی، اگر کسی ماں کی کسی باپ کی اگر یہ نیت ہے کہ ادھر ادھر بیٹھے گی، ٹائم ضائع کرے گی، تو چلو اچھا ہے کہ وہی چلی جاوے۔ اگر کسی ماں باپ کی یہ نیت ہے کہ میری بچی اچھی تعلیم کرنے والی بن جائے، میری بچی اچھے 6 صفات کرنے والی بن جاوے، پورے محلے میں پورے گاؤں میں اس کا نام ہو جائے کہ فلانی بچی تو کیا 6 صفات کرتی ہے، فلانی بچی تو کیا کتاب پڑھتی ہے، اس کی کتاب کا انداز کیسا ہے، جو الغرض جو بھی نیت ہو، ہم یہ کہتے ہیں یہ کنجوسی والی نیت ہے، یہ بخیلی والی نیت ہے، یہ نادانی والی نیت ہے۔ اور اگر ہم جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، اگر ہم صرف اور صرف دنیا کی نیت کے مقصد بنیاد پر چلا رہے ہیں اور چلو فیس آ جائے گی، بچیاں بڑھے گی، ہماری فیس بڑھ جائے گی، ہمارا دنیا کا نظام چلے گا، ہماری آمدنی ہو جائے گی، تو یہ تو بہت ہی بدتر نیت ہے، یہ بہت ہی گھٹیا نیت ہے۔ اس لیے میں ان والیوں کے سامنے ہمارے اس نظام کا مقصد سمجھانا چاہتا ہوں۔ کما حق کہوں تو میں نہیں سمجھا سکتا، اللہ آپ کو اپنی قدرت سے عافیت کے ساتھ میں سمجھاوے کہ یہ نظام کیوں شروع کیا گیا ہے۔ بیچ میں یہ بات بھی بتا دوں، ہر ماں اور باپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آج کی ہماری اس گفتگو کو وقت نکال کر اگر ہو سکے تو ماں اور باپ دونوں بیٹھ کر کے اس کو سنیں اور ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ اگر ایسا موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے،
تو ماں بھی کسی بھی وقت اس کو پورا سنے اور باپ بھی کسی بھی وقت اس کو پورا سنے۔ یہ اس لیے ریکارڈنگ بھیج رہا ہوں، آپ کو یہاں بلانے کی تکلیف میں نے دینا گوارا نہیں کیا کہ بار بار آپ کو بلانا، آپ بھی مشغول ہے، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے قربانی دے کر اپنے اپنے گھر میں وقت پر اگر اس کو سنا تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن پوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ یہ بچی جو آگے جا کر کے ایک پورے گھر کے نظام کو اور آگے چل کر کے ایک پورے خاندان کے نظام کو سنبھالے گی۔ 35 بچیاں جو اس وقت میں آ رہی ہے، ہم ان کو 35 بچیاں نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ 35 گھرانے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ 35 خاندان ہے کہ ان کے ساتھ میں ایک پورا گھرانہ، پورا خاندان اور پورا پریوار جڑا ہوا ہے۔ سب کی ذمہ داری اور سب کی تربیت انہی بچیوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ بچی کی صبح اور شام، یہ بچی کی اس عمر سے کہ ابھی قریب ہی میں یہ بالغ ہوئی ہے، اور بہت ساری بچیاں قریب بالغ کے ہیں، اس وقت سے ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے، یہ بالکل صاف پاک شفاف رہے، ان کا نامہ اعمال بالکل صاف ہو، اور یہ اعمالوں کا ذخیرہ اپنے اندر میں جمع کرتے 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 اتنا ذخیرہ کر لے کہ ان کے مزاج میں دینی عمل ہی ہو، ایک اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر کر کے ان کے دلوں میں بھری جائے، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہو، ان کے ہر عمل سے اللہ کا حکم اور پیارے نبی کا پیارا طریقہ ٹپک رہا ہو، غیروں کے طریقوں سے نفرت ان کے دلوں میں آ جاوے، رسومات سے نفرت ان کے دلوں کے اندر میں آ جاوے، مستقبل کی زندگی کے اندر میں، آنے والی زندگی میں ان کی جہاں جہاں بھی شادیاں ہو، اگر ان کی مقدر میں دنیا کم ہے، یہ کم سے کم دنیا میں بھی اپنا گزارا کرنے کی ترتیب ان کی زندگی میں آ جائے، کبھی زندگی میں حرام میں ہاتھ نہ ڈالے، اگر دنیا بہت زیادہ اگر مقدر میں اللہ نے دی ہے تو ان کا استعمال کا طریقہ بھی ان بچیوں کی زندگی میں آ جاوے، ان کی راتیں ان کے دن یہ ایک دینی ترتیب پر آ جائے۔ یہ بچیاں ان کے اندر میں جو صفات ہے، ہم نے تو یہ 4-5 سال محنت کے نتیجے میں گاؤں کی ان بچیوں کی صلاحیتیں ہمارے سامنے آئی، لیکن بہت دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ اور نامناسب ہے پھر بھی میں اپنی زبان پر لانے پر مجبور ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں بہت سی جگہوں پر ماں باپ کی غفلتوں کے نتیجے میں ہماری بچیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ معاف کرنا میرا یہ جملہ اگر آپ کو غلط لگے تو، ماں باپ کی غفلتوں کے نتیجے میں ہماری بچیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ بچیوں کی تربیت کے اندر میں سب سے بڑا دخل ماں کی عملی زندگی ہے، ماں اور باپ دونوں، اور خصوصاً ماں کی عملی زندگی ہے۔ یہ مائیں جو بڑی قربانیاں دے کر کے اپنی بچیوں کو یہاں پر بھیجتی ہے، ان ماؤں سے میں کہتا ہوں، ان بہنوں سے میں کہتا ہوں، آپ کی یہ قربانی اللہ قبول فرماوے، آپ جس امید کی بنیاد پر آپ اپنی بچیوں کو یہاں بھیجتی ہو، اللہ آپ کی امید کی لاج رکھے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان بچیوں کو بنائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہوگا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی بجانے کے لیے 2 ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ گھر کا نظام جیسے اللہ نے میاں بیوی کے ذریعے سے چلایا کہ گھر کے نظام میں آسانی پیدا ہو،
اسی طریقے سے آپ اپنی بچیوں کو یہاں بھیجتی ہو۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی بچیوں کے لیے یقیناً آپ ماں اور باپ دونوں دعائیں کرتے ہوں گے، لیکن ہماری عاجزانہ درخواست ہے تھوڑی دعاؤں کی مقدار بڑھا کر کے اور زیادہ اللہ کی طرف، جہاں آپ ان کے کپڑوں کے لیے، آپ ان کی بیماریوں کے لیے تڑپتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی بے دینی آپ کو تڑپائے، اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے آپ اللہ کے سامنے ان کے لیے گڑ گڑائے۔ یہاں بھی آئے گی اور آپ کی دعاؤں کا تعاون ملے گا۔ دیکھو آپ کی بچیاں بغیر پر کے پرواز کرے گی، آپ کی بچیاں بغیر پر کے پرواز کرے گی، مطلب کہ آپ کی بچیاں اللہ کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہوگی، پیارے نبی کی محبت کے اندر میں یہ ڈوبی ہوئی ہوگی۔ اس لیے وقت زیادہ نہیں لینا، مختصر آپ سے یہ درخواست کرنی ہے، آپ اپنی دعاؤں کی مقدار کو بڑھا کر کے اپنی بچیوں کے اوپر میں خوب احسان کرے۔ دوسری بات، ہر ماں سے، یہاں آنے والی جتنی بچیاں ہیں ان کی ماؤں سے میری یہ درخواست ہے، یہ میری درخواست ہے، آپ مثالی ماں کتاب کا مطالعہ کریں، آپ مثالی ماں کتاب کا مطالعہ کریں کہ مجھے ماں ہونے کے ناطے مجھے اپنی بچی کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ جب آپ یہاں بھیج رہی ہو، یقیناً آپ کے اوپر میں گھر کے کاموں کا بوجھ ہے، آپ انتظار میں رہتی ہو بچی آئے گی یہ کام کرے گی۔ بچی یہاں سے کوئی سبق لے کر آتی ہے اور کہتی ہے امی آج مجھے ٹائم نہیں ہے، مجھے سبق تیار کرنا ہے، آپ وہ کام خود کر لیتی ہو، آپ تھکی ہاری ہوتی ہو، اس کے باوجود آپ اپنی بچیوں کو فکر کے ساتھ میں، پابندی کے ساتھ میں بھیج رہی ہو، اس لیے آپ اپنی بچی کا کام اپنے سر لے لیتی ہو۔ اس لیے عزیز دینی ماں بہنوں اور عزیز بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، اس نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں ایسی نیتوں کے ساتھ میں اور عزائم کے ساتھ میں بھیجے۔ دوسری درخواست ہم ماں اور باپ دونوں سے یہ کرتے ہیں کہ جہاں آپ ان کے پیٹ کے درد پر اور ان کی دنیاوی تکلیف پر آپ صدقہ کا اہتمام کرتے ہو کہ چلو صدقہ کرو، اللہ اس کی مصیبت کو ٹالے، بچی کی زندگی میں اگر بے پردگی دیکھو تو آپ روپیہ صدقہ کرو، بچی کی زندگی میں نماز میں غفلت دیکھو آپ روپیہ صدقہ کرو، بچی کی زبان سے جھوٹ نکلا آپ روپیہ صدقہ کرو اور اللہ سے مانگو، بچی اگر غلط صحبت میں جا رہی ہے آپ روپیہ صدقہ کرو، بچی اگر موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہے آپ روپیہ صدقہ کرو، بچی نے کسی غلط چیز کا ہم سے مطالبہ کیا آپ روپیہ صدقہ کرو، صدقے کا اہتمام کرو، اور ایک ایک بچی کی زندگی میں جتنی غفلتیں ہیں اور جتنی کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے آپ مستقل اہتمام کے ساتھ صدقے کا اہتمام کرو۔ آپ دیکھو آپ کی بچی کے اندر میں اللہ کیا صفات پیدا کرتا ہے، آپ دیکھو گے اللہ آپ کی اگر عمر باقی رہی اللہ آپ کو دکھائے گا، اور عافیت کے ساتھ میں اللہ آپ کو باقی رکھے اور یہ دن دکھائے کہ صحیح تربیت کرنے کے نتیجے میں یہ بچی رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر چپ چاپ کیسے اللہ کے سامنے رو رہی، کبھی مصلی پر کیسے اللہ سے مناجات کر رہی، کبھی قرآن کی تلاوت پڑھتے پڑھتے ان کے آنکھوں پر آنسو کی لڑی بنی ہوئی، کبھی یہ دادی کی خدمت میں، کبھی یہ چچی کی خدمت میں، کبھی یہ امی کی خدمت میں، کبھی یہ پڑوسن کی خدمت میں، یہ بچی ادھر ادھر سہیلیوں کے پاس بیٹھنے کے بجائے یہ کیسی خدمت کے اندر میں اپنا وقت لگاتی ہے، یہ اپنے گھر کی صفائی، ابا کو دکان پر جانے سے پہلے، کھیت میں جانے سے پہلے ابا کی ایک ایک ضرورت کا اہتمام اور ایک ایک چیز کی تیاری یہ بچی کیسے کرتی ہے، اور کیسے دل
کے اندر میں محبت کو پیدا کرنے کے اسباب اس بچی کے دل میں ہے۔ آج یہ بچی باپ کا دل جیتتی ہے، یہ بچی بھائی کا دل جیتتی ہے، یہ بچی امی کا دل جیتتی ہے، یہ بچی چچی کا دل جیتتی ہے، یقیناً یہ شادی کے بعد کی زندگی میں یہ سسرال کے ہر فرد کے دل میں اپنی محبت کیسے پیدا کرے گی اور اس کا گھر کیسے جنت بنے گا۔ لیکن ماں باپ اپنی زندگی میں اس رول کو اس طریقے سے ادا کر رہے ہو۔ اس لیے اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بچی ٹھیک ہے، یہ کتابیں ایک بہانہ ہے، کتابیں ایک بہانہ ہے، کسی اللہ والوں کا قول ہے کہ یہ کتابیں بہانہ ہے، مقصود تربیت ہے، مقصود تربیت ہے۔ تربیت انہی کتابوں کے راستے سے ہوگی، جیسے کھیت میں پانی پہنچانا ہے، لیکن یہ بیچ کی جو نالی ہے اور جو پائپ ہے یہ سبب ہے۔ اگر ایسے ہی پانی چھوڑ دیں گے بغیر پائپ کے تو یہ ادھر ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ علم اور یہ کتابیں ایک بہانہ ہے، تربیت مقصود ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمارے اس نظام کو آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی عافیت کے ساتھ میں آپ حضرات کو سمجھاوے اور ہمت عطا فرماوے۔ ورنہ بہت سی مرتبہ اسی لیے غفلت ہوتی ہے کہ بچی کبھی کام کے بہانے سے، کبھی کن آزاروں کی وجہ سے یہ بچیاں فرمایا علم سے مستغنی ہو جاتی ہے اور علم سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور یہ بہت اہم راستہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا شیطان جتنا نماز کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا اتنا علم کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ شیطان مجھے قصوں میں نہیں جانا اور زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس نظام کے مقصد کو سمجھو اور اس نیتوں کے ساتھ میں اپنے بچیوں کو یہاں پر بھیجو۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اگر بچوں کی تربیت نہ کی تو یہ بھی بھوکے شیر ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں بچے دیے ہیں تو بچوں پر بھی کڑی نظر رکھو، اور بچوں کے لیے بھی تربیت کا، جو بچے مدرسے میں جا رہے ہیں بڑے مدرسوں میں ان کے والد بھی مطمئن نہ رہے، ان پر بھی نظر رکھے۔ جو بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں ان بچوں سے بھی ماں باپ مطمئن نہ رہے، ان پر بھی نظر رکھے۔ اور جو بچے نہ اسکول میں ہیں نہ مدرسے میں ہیں، اپنے گھر پر کسی نہ کسی کام کاج میں ہیں، تو ان کی بھی تربیت کی فکر کرتے رہے، ورنہ یہ بھی بھوکے شیر ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اس نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دوسری درخواست ماؤں سے یہ کرنی ہے کہ یہ یہاں آنے کے نتیجے میں بچیوں کا مزاج اگر دین پر چلنے کا بنے اور بچیاں گھروں کے اندر میں دین پر چلنے کے جذبات کو ظاہر کرے تو ماں باپ ان کے لیے معاون اور مددگار بنے، اس کے بیچ میں رکاوٹ نہ بنے۔ مثلا اگر بچی نے یہ کہا امی میرے کپڑے چوڑے اور پوڑے سلاؤ، میری پائجامہ میری ازار جو ہے نہ بالکل تنگ جو مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں کا لباس ہے، اور بالکل ایک دم چوڑا بھی نہیں، جو میانہ اور درمیانی چال عام طور پر ہمارا ہے۔ اگر بچی نے ایسے کپڑے کا مطالبہ کیا تو ماں باپ فوری طور پر ادھر ادھر ہم خرچ کرتے ہیں، تو بچے کے لیے اگر ہو سکے آسانی کے ساتھ اسی کپڑے کو چوڑا کر دو، اگر نہ ہو سکے بچی کے دل میں ایک دانہ اگا ہے، اگر تم نے 200-300 روپے کا ایک جوڑا لا کر بچی کے لیے چوڑا کپڑا سلا دیا اور اس کا مزاج بنا دیا کہ دیکھو کیسا اچھا لگتا ہے، کیسا اچھا رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ کل سارے جوڑے اس کے چوڑے بن جائیں گے، تنگ نہیں رہیں گے۔ اگر باریک کپڑا ہے، بچی نے یہ کہا امی میرا کپڑا باریک ہے میرے اندر کا استر بھی لے دو، تو جیسے اور خرچ کرتے ہیں یہ 100-200 روپے کا آتا ہے، ہم اتنا خرچ کر کے بچی کے مزاج کی قدر کریں۔ دانہ اگا ہے، اگر قدر کرو گے تو یہی دانہ کل پھل آور درخت بنے گا کہ اس پر پھل بھی آئیں گے اور بہت اچھے پھل آئیں گے، رسدار۔ آپ بڑھاپے میں اپنے کھاٹ پر رہتے اور قبر میں سوتے اس کا رس چوستے رہوں گے،
یہ اعمالوں کا فائدہ آپ کو وہاں پہنچتا رہے گا۔ اللہ آپ کو اگر نانا اور نانی بھی بنائے گا تو جو ہے اس کے ذریعے سے، آپ نواسوں کے ذریعے سے آپ کی زندگی خوشیوں سے تربتر ہوگی۔ اس لیے مثلا بچے نے کہا امی مجھے چچا کے لڑکے سے پردہ کرنا ہے، امی مجھے ماموں کے لڑکے سے پردہ کرنا ہے، تو ہم رکاوٹ نہ بنے، چھوڑنا ابھی تو چھوٹا ہے، تو چھوٹی ہے، بعد میں کرنا، یہ نہیں۔ تو کہا کہ چچا کو خراب لگے گا، ماموں کو اور ممانی کو خراب لگے گا، تو آپ بچے کے لیے راستہ ہموار کرو۔ کیسے کہ چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ارادہ ہے، چلو میں چچی سے بات کر لیتی ہوں، ان کو غلط بھی نہیں لگے گا، اور آپ پردہ شروع کرو، یا اور جو بھی احتیاط کی تدبیر ہو سکے۔ چچی سے بھی کہا، ممانی سے بھی کہا کہ دیکھو بچی ایسا ارادہ کرتی ہے، آپ جو ہے اس کا اگر پردہ کرے تو آپ اس کا ٹیکہ کرنا، اس کو جو ہے سراہنا، اس کی ہمت افزائی کرنا، اس کا دل نہ ٹوٹے اس کا خیال رکھنا، اس طریقے سے۔ اور اگر پھر بھی اگر کسی کو غلط لگے تو لگے، 10 بار لگے، 100 بار لگے، ہمیں تو ہم اپنی بچی کو کیوں ضائع کریں گے؟ اس لیے اس بات کا پورا احتیاط کرے کہ بچی جس چیز کا بھی صحیح مطالبہ کرے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے راستے کو ہموار کرے۔ اور جو چیز کی غلطیاں بچی کی زندگی میں اگر ہے، مثال کے طور پر سب ایک ساتھ نہیں ہوگا، جیسے پردہ میں نے کہا، اب پردہ سب غیر محرموں کا ایک ساتھ نہیں، اب اس نے چچا کے لڑکے سے شروع کیا، آہستہ آہستہ اسے ہمت آ گئی، ماموں کے لڑکے سے شروع کیا، پھوپھی کے لڑکے سے شروع کیا، پڑوسیوں سے شروع کیا، اور دوسرے غیر محرم ادھر ادھر کے جو گھر پر آتے رہتے تھے ان سے شروع کیا، ایک ایک کر کے شادی تک آپ اپنی بچی کو اتنی عادی بنا دو کہ تمام غیر محرموں کا پردہ بچی کی زندگی میں آ جائے۔ اب یہ شادی کے بعد جہاں جائے گی، اگر اس گھر میں دیور بھی ہے، دیور ہے، تو بچی کے لیے ان کا پردہ کرنا آسان، اور جتنے بھی غیر محرم ہیں ان سے پردہ کرنا آسان ہو جائے آہستہ آہستہ۔ جیسے بچی کی زندگی میں موبائل ہے، عمومی طور پر تمام گھروں کے اندر میں یہ وبا اور یہ بیماری ہے، لیکن ہم ان کو ڈانٹیں گے اور ان کو جھنجھوڑیں گے، اس کے بجائے میں آپ کو آسان طریقہ یہ بتاؤں، ہو سکتا ہے یہ طریقہ کامیاب رہے۔ آپ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے بچی کی ہمت افزائی کرتے ہوئے جو بھی نیک اعمال کر رہی ہو اس کا دل جیت کر کے آپ کہو بیٹا اب صرف ایک کمی ہے اپنے گھر کے اندر میں، اپنے پورے گھر کے اندر میں ایک کمی ہے کہ موبائل کا استعمال غلط ہو رہا ہے، کیا کریں گے اس کے لیے؟ ایک تو یہ کہ بیٹا نیت کرو کہ انشاءاللہ کل شام تک، آج عشاء کے بعد تعلیم کی ہے، کل عشاء تک میں بھی نہیں لوں گی موبائل، اور تم بھی ارادہ کرو کہ گھر میں کوئی موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے ایک دن کے لیے۔ اب ان بچیوں نے ارادہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے امی، یقیناً یہ بچیاں ضرور مانیں گی۔ آپ کی بچیوں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، میں نے جو جتنے ٹائم سے میرے پاس آ رہی ہے، ان بچیوں کے اندر میں عجیب صفات ہے، لیکن میں مجبور ہو کر کہ آج میں ماں باپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اس لیے ایک دن اب دوسرے دن تعلیم کر کے ہم نے کہا کہ دیکھو میں نے تو نہیں لیا تھا بیٹا، تو نے لیا تھا چپکے بھی، یا ادھر ادھر کہیں جا کر کے بھی کہا امی میں نے نہیں لیا، دوسرے بھائی سے پوچھا، دوسرے بچے سے بچی سے پوچھا، سب نے کہا نہیں لیا۔ چلو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اس کے بعد کہیں گے دیکھو ایک دن کے لیے اللہ نے ہم کو گناہ سے بچایا ہے، آپ انشاءاللہ آئندہ ایک دن بھی ہم ارادہ کریں۔ پھر کہا چلو امی اچھا رہا، دیکھو آج موبائل نہیں لیا تھا، اتنے قرآن بھی زیادہ پڑھ سکی، آج میں یہ گھر کا کام بھی کر سکی، وقت میں بھی برکت ہوا، چلو کل بھی انشاءاللہ ہم نہیں لیں گے۔ دوسرے دن بھی اس طریقے سے کیا، تیسرے دن بھی اس طریقے سے کیا، اور ہم دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، مائیں اور باپ میری بچی سے ایک چیز چھوٹ رہی ہے، ایک گناہ چھوٹ رہا ہے۔ جیسے بخار، بچی کی زندگی میں بخار ہو اور دوائی لی کہ پہلے بالکل سوئی رہتی تھی بچی،
آج تو ہم پاس میں جاتے ہیں، امی مجھے چائے پینی ہے، اچھا 2 دن کے بعد بچی نے چائے مانگی، خوشی ہوئی، ہاں بچی میں ابھی بنا کے لائی۔ پھر 1 آدھ دن ہوا، امی مجھے تھوڑا کھانا کھانا تھا، تھوڑا ہی کھایا، آدھی روٹی ہی کھائی، لیکن ماں باپ کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے، آج تو بچی نے کھانا بھی کھایا۔ اگر اس کی خالہ کا فون آیا کہ نہیں اب تو فرق ہے ماشاءاللہ آج تو کھانا بھی کھایا، حالانکہ آدھی روٹی کھائی، لیکن اس کی جسمانی بیماری پر ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک دن موبائل چھوٹا، دوسرے دن موبائل چھوٹا، تیسرے دن موبائل چھوٹا، آپ 10-15 دن ایسا کر کے دیکھو آپ کے گھر کے ماحول کو۔ پھر گھر میں اشراق بھی آئے گی، چاشت بھی آئے گی، اوابین بھی آئے گی، 1 پارہ نہیں 3 پارے تلاوت آپ کی بچیاں کرے گی۔ ایسی بچیاں بھی ہمارے پاس پڑھنے والی ہے، روزانہ تو نہیں لیکن کبھی کبھار ایسا ارادہ کرتی ہے کہ آج تو دن میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ ایسی بچیاں بھی ہمارے پاس ہیں کہ جنہوں نے 1 دن میں 1 قرآن ختم، کسی بچی نے 20 پارے 25 پارے 1 دن میں۔ اس لیے یہ آپ کی بچیوں میں صفات ہے، یہ آنے والی بچیوں میں ہی سے ہے، لیکن ان کی تربیت کرنی ہوگی، ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ اس لیے ہم اس طریقے سے ان کو موبائل چھڑانے کی مشق کرے۔ اب 2 پٹا صحیح نہیں رہتا تو اس کو اس طریقے سے ارادہ کرواوے، اس کی زندگی میں اگر بات میں جھوٹ بول رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے ارادہ کرائے، دونوں بھائی بہن جھگڑتے رہتے ہیں تو اس کو ایک دن کا اس طریقے سے ارادہ کرواوے کہ دیکھو آج پورے دن کے اندر میں کوئی کسی سے نہیں جھگڑے گا۔ اس طریقے سے آپ اگر ان صفاتوں کو اپنی زندگی میں، بچیوں کی زندگی میں لانے کے لیے تھوڑی محنت کریں گے تو اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہی باتیں آپ کی بچیوں کو صحابیہ عورتوں کا ایک نمونہ بنا سکتی ہے آج کے دور میں بھی۔ جیسے ہماری محنت کا مقصد، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کی محنت کا مقصد کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے یہ امت اس سطح پر آ جائے۔ ہماری بچیاں ان صحابیہ عورتوں کی صفات پر کہ ان کو ادھر ادھر کی دنیا والوں کی ننگی عورتوں کی فیشن کے بجائے اور ان کی چاہت کے بجائے ان کو بیٹی فاطمہ کی زندگی بھا رہی ہو، یہ دعاؤں میں اللہ سے مانگ رہی ہو، یہ ماں عائشہ کی زندگی ان کو دلوں کو بھا رہی ہو اور یہ اللہ سے مانگ رہی ہو، اور ایک صحابیہ عورتوں کی زندگی اپنے دلوں کو بھا رہی ہو اور یہ اللہ سے مانگ رہی ہو۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ اس طریقے سے ہم تربیت کریں گے اور ان کو لے کر چلیں گے۔ اس لیے مائیں بھی اپنی زندگی میں اہتمام کرنے کی کوشش کرے اور پھر بچیوں کو بھی ان پر لانے کی فکر دلائے، تو امید ہے آپ کے 2 میٹھے بول اور آپ کے 2 آنسو اور آپ کے 2 روپے کا صدقہ یہ بچیوں کو بنا دے گا، بچیوں کو بنا دے گا۔ آپ پھر یہ کہ میری یہ نیک بچی، میری یہ نیک بچی آپ کی زبانوں پر ہی آ جائے گا۔ اس لیے بچیوں کو بنانے کی فکر کرے۔ اب میں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، آپ زیادہ لمبا ہوگا تو بھی سننا بھی بڑا مشکل ہوگا، اس لیے بات کو میں مختصر کرتے ہوئے اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بچیوں کی زندگی میں اعمال کی عادت بنے، اس کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ہم یہاں سے ایک حاضری دیتے ہیں۔ وہ حاضری مکمل کیسے ہو، اس کی صحیح ترتیب اور طریقہ کیا ہے، بہت سارے ماں باپ کو شاید اس کا علم نہیں ہے، اس کی صحیح، اور بچیاں اپنے اعتبار سے چلتی ہے جس کے نتیجے میں کچھ نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے ان حاضری کے امور کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے اوپر میں 5-7 منٹ کی تقریباً 12-15 امور ہے، تو ایسے الگ الگ ریکارڈنگ بھیجوں گا، آپ اپنا وقت نکال کر کے ایک ساتھ اس لیے نہیں بھیج رہا تاکہ آپ بھی مشغول ہو اور آپ کو سننے میں بھی مشکل پیش نہ آوے۔ اس کے لیے جیسے باوضو رہنا تو اس کی میں 5-7 منٹ کی ایک ریکارڈنگ بھیجوں گا، اس کے بعد میں مسواک کی پابندی اس کی مختصر بھیجوں گا، اس کے بعد میں نماز کے اعتبار سے بھیجوں گا، کیسے پڑھنا ہے اور کیسے دیکھنا ہے، یہ مختصر میں آپ کے اوپر میں بھیجوں گا۔ آپ اپنا جیسا بھی موقع ملے اس کو سنیں اور جو سمجھ میں نہ آوے وہ ہم سے رابطہ کرے اور صحیح بچیاں حاضری پورے اس کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سننے کی اور سمجھنے کی اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں وہ بچیاں بھی اور ان بچیوں کے والد بھی جن کی بچیاں پڑھ کے فارغ ہو چکی ہے، وہ 11 میں ہماری بچیاں
جو یہاں سے 3-4 سال تک مستقل ان بچیوں نے قربانی دی ہے، اب آپ کے پاس ہے۔ دیکھو اگر آپ مطمئن ہو گئی، یہ تو پڑھ کے آ گئی، سند لے لی اور مطمئن ہو گئے، تو یہ آپ کا دھوکہ ہوگا، یہ آپ کا بہت بڑا دھوکہ ہوگا، اور کس وقت قدم پھسلے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے جب تک یہ بچیاں ہمارے پاس ہے، ہر ماں اور باپ ان پر کڑی نظر رکھے اور ان کو اپنی نگرانی میں رکھے، اور جو اعمال پڑھنے کے زمانے میں کر رہی تھی ان کے اندر میں بھی غفلت نہ آوے اور اس میں دن بدن ترقی کرتی رہے، اس کے اعتبار سے آپ ان کو فکر دلاتے رہے اور ان کے سامنے ان باتوں کا مذاکرہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آج اگر موقع ملے تو اسے سنیں، آئندہ میں پھر اس کو ان حاضرے کے امور کو بھیجوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔